بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ و اتباعہ ومن دعا بدعوتہ الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم قال اللہ تعالی اکراما لحبیبہ و نبیہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیز طلبہ، ششماہی دوم میں آپ سبھی حضرات کا خیر مقدم ہے۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ اس ششماہی دوم کو ہمارے حق میں مفید اور کارآمد بنائے اور اس میں خوب علم دین حاصل کرنے، اس پہ عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ذمے سب معلقات کی گھنٹی ہے۔ سب معلقات کیا ہے، اس حوالے سے آپ حضرات نے اپنے ساتھیوں سے بہت کچھ سنا ہوگا۔ سب معلقات کے حوالے سے سب سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ سب معلقات کیا چیز ہے اور ان کو سبع معلقات کیوں کہتے ہیں۔ دور جاہلیت میں عربوں میں شعر کی بڑی اہمیت تھی اور وہ آپس میں شعر کہا کرتے تھے، شعر سنا کرتے تھے اور شعر پسند کرتے تھے اور اچھے اشعار کی روایت کیا کرتے تھے۔ تو مشہور یہ ہے کہ جو شعر پسند آتے، جو قصیدے ان کو پسند آتے، وہ قصیدے کعبہ شریف کی دیوار پہ آویزہ کیے جاتے تھے۔ علقہ کا معنی ہوتا ہے لٹکا دینا، تو سبع معلقات یعنی 7 ایسے عربی زبان کے قصیدے ہوئے کہ جو عربوں کو بہت زیادہ پسند آئے اور انہوں نے ان قصیدوں کی اہمیت کے پیش نظر ان کو کعبہ شریف کی دیواروں پہ آویزہ کیا تھا۔ اور کعبہ شریف کی دیوار پہ کسی چیز کا آویزہ کرنا یہ بالکل نادر چیز نہیں ہے۔ شعب ابی طالب کے وقت بھی ایک جو وثیقہ تھا قریش کا اور بنو ہاشم اور قریش سے قطع تعلق کا جو معاملہ تھا، اس کے حوالے سے جو وثیقہ تھا وہ بھی کعبہ شریف پہ آویزہ کیا گیا تھا۔ تو اسی طریقے سے دور جاہلیت میں بھی کچھ مشہور قصیدوں کو کعبہ شریف پہ آویزہ کیا گیا تھا۔ اس مناسبت سے ان قصیدوں کو سبع معلقات کہتے ہیں۔ معلقات کی تعداد جو حماد راویہ نے جمع کی ہے وہ 7 ہے۔ یہی 7 قصیدے سبع معلقات کے نام سے معروف و مشہور ہیں۔ البتہ یہ کہ اس میں بھی کچھ اختلافات ہیں، بعض لوگوں نے دوسرے قصیدوں کا اضافہ کیا ہے اور اس طریقے سے سبع معلقات کی تعداد بڑھ جاتی ہے، پھر یہ سبع معلقات نہیں رہتے، قصائد عشر ہو جاتے ہیں یا معلقات عشر ہو جاتے ہیں۔ خیر، ہمیں ان تفصیلات سے زیادہ کوئی سروکار نہیں ہے، اس لیے کہ ہم جس کتاب کو پڑھنے جا رہے ہیں اس کے اندر 7 قصیدے ہیں، اور وہ 7 معلقات 7 قصیدے کس کے ہیں؟ تو سب سے پہلے امرؤ القیس کا قصیدہ آتا ہے، پھر طرفہ بن عبد بکری کا ہے، پھر زہیر بن سلمہ کا ہے، پھر لبید بن ربیعہ کا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی دیگر قصیدے ہیں جو اس کتاب کے اندر شامل کیے گئے ہیں۔ تو آج ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں امرؤ القیس کے قصیدے سے، جو ان 7 قصیدوں میں سب سے نمایاں، سب سے عمدہ ہے، سب سے بہتر ہے۔ امرؤ القیس نے جو باتیں بتائی ہیں یا دور جاہلیت کے جو قصائد ہیں، ان میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ صداقت پر مبنی ہوا کرتی تھی اور واقعے کی منظر کشی اور عکاسی میں اپنی مثال آپ ہوا کرتے تھے وہ قصیدے۔ تو امرؤ القیس کا جو قصیدہ ہے
قصیدے میں جو مطلع ہے کہ جس سے قصیدے کا آغاز کیا گیا ہے، یہ بالکل سب سے منفرد چیز ہے کہ اس کے مثل دوسرے قصیدوں میں نہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ بکا وستبکا وقفا و اوقفا، کہ امرؤ القیس خود ہی کھڑا ہو گیا اپنے محبوب کے دیار کو دیکھ کر کے، خود بھی رویا، ساتھ والوں کو بھی رلایا، خود بھی رکا، ساتھ والوں کو بھی روکا۔ پھر اس کے بعد اس نے اپنے قصیدے کا آغاز اس طور پہ کیا کہ قفا نبکی من ذکریٰ حبیبی و منزلی بسقط اللواء بین الدخول فحوملی فتوضح فالمقرات لم یعف رسمها لما نسجتها من جنوب و شمالی۔ امرؤ القیس کون ہے؟ امرؤ القیس عربی زبان کا ایک مشہور شاعر ہے، دور جاہلیت سے اس کا تعلق ہے۔ اس شخص کو اپنے چچا زاد بہن، اپنے چچا شرحبیل کی بیٹی انیزہ سے بہت زیادہ محبت تھی، عشق کے حد تک لگاؤ تھا۔ اس کا ایک نام فاطمہ بھی ہے، انیزہ اس کا نام ہے۔ تو انیزہ سے یہ محبت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ قبیلے کی عورتیں کسی سفر پہ گئی، مرد و عورت سبھی سفر کے لیے نکلے تو یہ طے پایا کہ مرد آگے جائیں گے، اس کے پیچھے ان کے پیچھے عورتوں کے جو ہودج ہوں گے ان کے قافلے نکلیں گے۔ تو امرؤ القیس نے سوچا کہ میں قبیلے سے پیچھے رہ جاتا ہوں، مردوں سے پیچھے رہ جاتا ہوں، پھر جب عورتیں جائیں گی تو میں ان کے پیچھے نکلوں گا۔ ہوا بھی ایسے کہ جس دن سفر کرنا تھا مرد آگے نکل گئے، پھر جب عورتیں نکل گئی تو ان کے پیچھے امرؤ القیس بھی نکلا۔ راستے میں عورتوں نے ایک جگہ تالاب کے پاس پڑاؤ کیا اور وہ سب باہر کپڑے اتار کر اندر نہانے کے لیے چلی گئی۔ تو امرؤ القیس نے سارے کپڑے اکٹھا کر لیے اور اکٹھا کرنے کے بعد کپڑوں پر بیٹھ گیا، اور اس نے یہ قسم کھائی کہ میں تمہیں کپڑے نہیں دوں گا یہاں تک کہ تم برہنہ نکلو۔ ان عورتوں نے بہت اصرار کیا لیکن امرؤ القیس نے نہیں مانا، یہاں تک کہ دن چڑھنے لگا تو عورتیں پریشان ہو کر کے ایک کے بعد دیگرے برہنہ بدن باہر نکلی۔ اس نے سب کو کپڑے دے دیے، اخیر میں اس کی محبوبہ انیزہ رہ گئی۔ اس نے اللہ کا واسطہ دیا اور کہا کہ تم مجھے میرے کپڑے پھینک دو میرے پاس، میں نہیں نکل پاؤں گی، لیکن امرؤ القیس نے انکار کیا۔ بالآخر وہ بھی اسی برہنہ بدن نکلی تو امرؤ القیس نے آگے پیچھے سے اسے دیکھا، اس کے بعد اس نے انہیں کپڑے دے دیے۔ دینے کے بعد کیا ہوا کہ اب ساری عورتیں ناراض ہو گئی، سب نے اس کی ملامت کی۔ تو امرؤ القیس نے ان کو خوش کرنے کے لیے کہا کہ اگر میں اپنی اونٹنی کو ذبح کر دوں، اس کا گوشت تمہیں کھلاؤں، شراب پلاؤں تو کیا تم مان جاؤ گی؟ تو سب نے کہا کہ ہاں ہم خوش ہو جائیں گی۔ تو پھر اس نے اپنی اونٹنی کو ذبح کیا، اس کے گوشت کو بھنا گیا، اس کی کوہان کو تیار کیا گیا اور پھر یہ گوشت جو تھا سب کو کھلایا گیا، سب خوش ہو گئی۔ خوش ہونے کے بعد کیا ہے کہ اب امرؤ القیس سفر میں کیسے جائے، اس کے پاس تو اونٹنی ہی نہیں ہے۔ تو عورتوں نے امرؤ القیس کے سامان کے بارے میں یہ کہا کہ میں یہ سامان لے لوں گی، میں وہ سامان لے لوں گی۔ تو سب نے اپنا اپنا سامان لے لیا، امرؤ القیس کا سامان لے لیا۔ پھر امرؤ القیس کس کے ساتھ بیٹھے؟ تو انیزہ جو تھی اس نے کوئی سامان نہیں لیا تھا، تو امرؤ القیس اپنی ہی محبوبہ کے ساتھ بیٹھ گیا، اور جب سفر کرنے لگے تو راستے میں بوس و کنار بھی ہوتا رہا۔ تو امرؤ القیس نے اپنے اس قصیدے میں انہی ابتدائی مراحل کا ذکر کیا ہے۔ پھر آگے چل کر کے اس نے اپنے محبوبہ کی کچھ امتیازی خوبیاں بیان کی ہے، پھر ساتھ ہی ساتھ رات کی درازی کو بیان کیا ہے، پھر اپنے گھوڑے کی برق رفتاری بیان کی ہے، اور ان سب کے بعد جو ہے اس نے بارش کا ایک منظر بیان کیا ہے۔ تو یہ چند جدا گانا موضوعات پہ مشتمل ایک طویل ترین قصیدہ ہے جو اپنی فصاحت، بلاغت اور حسن تعبیر میں اپنی مثال آپ ہے۔ تو دیکھیے ہم یہاں سے قصیدہ شروع کرتے ہیں۔ قفا نبکی من ذکریٰ حبیبی و منزلی بسقط اللواء بین الدخول فحوملی۔ قفا وقفا یقفو کا معنی ہوتا ہے رکنا، اسی سے فعل امر ہے قف، رک جاؤ۔ یہ تثنیہ کا صیغہ ذکر کیا ہے اس لیے کہ عرب عام طور پہ دو دوستوں کے ساتھ سفر پہ ہوا کرتے تھے، تو اس نے اپنے دونوں دوستوں سے کہا کہ تم رک جاؤ۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوست ایک ہی رہا ہو، لیکن اس نے تثنیہ کا صیغہ ذکر کیا اس لیے کہ عربوں میں ایسا ماحول تھا کہ وہ کبھی کبھی ایک کے لیے بھی تثنیہ کا صیغہ ذکر کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے القیا فی جہنم کل کفار عنید۔ یہاں پہ القیا تثنیہ کا صیغہ ہے لیکن اس سے مراد واحد ہی ہے۔
تو قفا، اے میرے دونوں دوستوں رک جاؤ، کیوں رک جائیں؟ تو کہا نبکی من ذکرا حبیبی و منزلی، تاکہ ہم رو لیں اپنے محبوب کے گھر کو یاد کر کے اور اپنے محبوب کو یاد کر کے۔ قفا، رکو میرے دونوں دوستوں، نبکی کہ ہم رو لیں۔ تو قفا یہ فعل امر ہے اور نبکی جو ہے یہ جواب امر ہے۔ اصل میں ہے قفا ان تقفا نبکی، رکو اگر تم رکتے ہو تو ہم روئیں گے۔ کس کے لیے روئیں گے؟ من اجلیہ ہے، سببیہ ہے، ذکرہ معنی یادگار، حبیب کا معنی محبوب، منزل کا معنی ہوتا ہے گھر۔ تو محبوب اور اس کے گھر کو یاد کر کے ہم کچھ رو لیں، رک جاؤ تھوڑا سا۔ بسقط اللوا بین الدخول فحوملی، جو دخول و حومل کے درمیان ریت کے ٹیلوں کے کنارے ہے۔ سقط اللوا کیا چیز ہے اور یہ کس سے متعلق ہے؟ بسقط اللوا کے اندر کئی احتمالات ہے۔ یہ قفا سے بھی متعلق ہو سکتا ہے، یعنی قفا بسقط اللوا کہ سقط اللوا میں ٹھہر جاؤ۔ نبکی سے متعلق ہو سکتا ہے کہ قفا نبکی بسقط اللوا، رکو کہ ہم جو ہے سقط اللوا کے اندر رو لیں گے۔ اور یہ حبیبن و منزلی سے بھی متعلق ہو سکتا ہے کہ قفا نبکی، رکو کہ ہم رو لیں اس گھر کو یاد کر کے جو کہ سقط اللوا کے پاس ہے۔ سقط کا معنی ہوتا ہے کنارہ، السقط کا معنی ہوتا ہے ما تساقط من الشیء وتناثر، کہ شے سے جو چیز جھڑ جاتی ہے، گر جاتی ہے، اس کو سقط کہتے ہیں، گرنے والی چیز کو کہتے ہیں۔ عام طور پہ جو چیز کنارے ہوتی ہے وہی گرنے لگتی ہے، تو سقط کا ایک معنی کنارہ بھی ہو جائے گا، منقطع جسے کہتے ہیں، جہاں پہ جا کے شے ختم ہو جاتی ہے۔ لوا کا معنی ہوتا ہے التوا وعوجا، کہ کسی بھی چیز کا یکجا ہو جانا، مڑ جانا اور اس کے اندر جو ہے گھماؤ کا پیدا ہو جانا۔ تو سقط اللوا کا معنی ہوتا ہے الرمال المعوجہ، جمع شدہ ریت کا کنارہ، یعنی ٹیلے کا کنارہ۔ تو کہا کہ اے میرے دونوں دوستو رک جاؤ کہ ہم اپنے محبوب کو یاد کر کے اور محبوب کے اس گھر کو یاد کر کے رو لے جو ٹیلوں کے کنارے پر واقع ہے، جو ریت کے ٹیلوں کے کنارے پر واقع ہے۔ بین الدخول فحوملی، دخول ایک جگہ کا نام ہے، حومل ایک جگہ کا نام ہے۔ کہا کہ جو گھر کے دخول اور حومل کے درمیان ہے، فتوضح فالمقراتی، اور جو گھر کے توضح کے درمیان ہے اور مقرات کے درمیان ہے۔ تو یہ جو چار چیزیں ہیں، دخول ہے، حومل ہے، توضح ہے، مقرات ہے، یہ سب جگہوں کے نام ہیں۔ ہم اس گھر کو یاد کر کے رو لیں جو ٹیلوں کے کنارے ہے اور جس کے ارد گرد یہ چار چیزیں پائی جاتی ہے، یہ چار علاقے پائے جاتے ہیں، دخول و حومل، توضح و مقرات۔ پھر اس کے بعد اس نے گھر کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ گھر ایسا ہے کہ لم یعفو رسمہا، جس کے نشانات ابھی مٹے نہیں ہیں۔ عفا یعفو کا معنی ہوتا ہے اندرسا، مٹ جانا۔ لم یعفو یعنی لم یندرس، لم یندسر، مٹے نہیں ہیں۔ رسم کا معنی ہوتا ہے نشان۔ وہ گھر ایسا کہ جس کے نشانات مٹے نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو شبہ پیدا ہو کہ رسمہا میں ضمیر کدھر راجع ہے۔ رسمہا میں ضمیر منزل کی جانب راجع ہے اور منزل سے مراد دار ہے، دار مؤنث ہے، اس اعتبار سے رسمہا کی ضمیر کو مؤنث لایا گیا ہے۔ تو دخول و حومل اور توضح و مقرات کے درمیان واقع ریت کے ٹیلوں کے کنارے پر واقع گھر کو یاد کر کے رو لیں کہ لم یعفو رسمہا، کہ جس کے نشانات ابھی بھی باقی ہے، مٹے نہیں ہیں۔ لما نسجتہا من جنوب و شمالی، اور نشانات کیوں باقی ہیں؟ تو کہا لما، لام جو ہے سببیہ ہے، ما جو ہے مصدریہ ہے۔ نسج کا معنی ہوتا ہے بن دینا، اور نسج میں جو ضمیر ہے یہ ضمیر پلٹ رہی ہے کس کی جانب؟ ریاح کی جانب، جس کا بیان آگے جنوب اور شمال سے آ رہا ہے۔ اور ہا جو ضمیر ہے یہ ضمیر پلٹ رہی ہے توضح و مقرات، دخول و حومل کی جانب۔ لما نسجت الریاح ہذہ الاماکن، نشانات اس لیے نہیں مٹے ہیں کہ ہواؤں نے ہوائیں گزری ہے ان مقامات کے اوپر۔ نسجتہا اے حبت الریاح علی ہذہ الاماکن، اس لیے کہ ہوائیں ان مقامات کے اوپر سے گزرتی ہے۔ وہ ہوائیں کون سی ہے؟ تو کہا باد جنوبی ہے اور باد شمالی ہے۔ اب دونوں شعر کا ایک مرتبہ اور ترجمہ سن لیں۔ کہا کہ اے میرے دونوں دوستو رک جاؤ تاکہ ہم اپنے محبوب کو یاد کر کے اور محبوب کے گھر کو یاد کر کے رو لیں جو گھر کے دخول و حومل، توضح و مقرات کے درمیان
ریت کے ٹیلوں کے کنارے واقع ہے۔ لم یعفو رسمہا، جس کے نشانات مٹے نہیں ہیں کیونکہ اس کے اوپر باد جنوبی اور باد شمالی کا گزر ہوا ہے۔ ہوا جب ایک سمت میں چلتی رہے تو ریت آ کر پڑ جائے گی اور جو پتھر ہے، جو مکان ہے، اس کے نشانات مٹ جائیں گے۔ لیکن جب ہوائیں مختلف سمتوں سے چلتی ہو، ایک مرتبہ ہوا کے چلنے سے ریت آ کے پڑے گی اور دوسری مرتبہ دوسری سمت سے جب ہوا آئے تو وہی ریت وہاں سے اڑ جائے گی۔ تو ہواؤں کے مخالف سمتوں میں، مختلف سمتوں میں چلنے کی وجہ سے گھروں کے نشانات باقی رہتے ہیں۔ ایک ہی سمت میں ہوا کے چلنے سے گھر کے نشانات مٹ جاتے ہیں۔ یہاں گھر کے نشانات اس لیے باقی ہے کہ یہاں کبھی باد جنوبی کا گزر ہوتا ہے اور کبھی باد شمالی کا۔ ترا بعر الارام فی ارساتھا وقیعانھا کانھا حب فلفلی۔ ترا، آپ دیکھیں گے، بعرتن کا معنی ہوتا ہے مینگنی، اسی کی جمع بعر ہے حذف تا کے ساتھ۔ آرام، یہ اصل میں کیا ہے، رئمن کی جمع ہے، اس کی جمع ارعام ہے، ارعام، لیکن اس کے اندر قلب کر دیا گیا کہ جو مدہ الف کا را کے بعد ہے اس کو را سے پہلے والے الف پہ دے دیا گیا، حمزہ پہ دے دیا گیا۔ ترا بعر الارام فی ارساتھا، تو یہ اس کے اندر جو ہے قلب ہوا ہے، قلب اس طور پہ ہوا ہے کہ ترا بعر الارام فی ارساتھا، تو یہ جو ہے را کو مفتوح کر دیا گیا اور الف کو ساکن کر دیا گیا۔ ترا بعر الارامی اس طور پہ قلب ہوا ہے، ارعام تھا تو اس کو آرام کر دیا گیا۔ فی عرصاتھا، عرصتن کا معنی ہوتا ہے صحن، اسی کی جمع عرصات ہے۔ قاعن کا معنی ہوتا ہے الارض السہلہ المستویہ المطمئنہ، جو ہموار نرم خرام زمین ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں قاع، اور اس کے بعد اسی کی جمع جو ہے قیعان آتی ہے۔ کانھا حب فلفلی، کسی میں کانھا لکھا ہے، کسی میں کانہو لکھا ہے، چاہے کانھا پڑھے کانہو پڑھے دونوں صحیح ہے، اس لیے کہ بعرن یہ لفظ کے اعتبار سے تو جمع ہے، شکل کے اعتبار سے دیکھے تو واحد معلوم ہوتا ہے۔ تو ایسے کلمات کے جس کے واحد و جمع میں محض تا کی بنیاد پہ فرق کیا جاتا ہے، اس کے واحد و جمع میں یعنی دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ تارا کانہو حب فلفلی، حبن کا معنی ہوتا ہے دانہ، اسی کی جمع حبوب ہے۔ فلفل اور فلفل دونوں کا معنی ہوتا ہے مرچ۔ کہا کہ میری محبوبہ کا گھر گزر چکا ہے تو اب گھر کیسا نظر آ رہا ہے؟ ترا بعر الارام، آرام کا معنی ہوتا ہے اونٹنی، ہرن، سفید ہرنیوں کے مینگنیاں فی عرصاتھا گھر کے صحنوں میں، وقیعانھا اور وہاں کی نرم خرام زمینوں میں تم دیکھو گے۔ ترا بعر الارامی کہ تم سفید ہرنیوں کی مینگنیوں کو دیکھو گے ہماری محبوبہ کے گھر کے صحنوں میں، وقیعانھا اور وہاں کی نرم خرام زمینوں میں، تو دیکھو گے تو ایسے محسوس ہوں گے کانہو حب فلفلی کہ گویا کہ وہ مرچ کے دانے ہیں۔ کالی مرچ کو دیکھا ہوگا جو بالکل سوکھ جاتی ہے، تو گویا کہ یہاں پہ جو مینگنیاں جانوروں کی ہے وہ کالی مرچ معلوم ہوتی ہے، یعنی ہے کہ بہت دنوں سے یہاں جانور رہ رہے ہیں اور انہوں نے پورے مکان کو پلید کر رکھا ہے۔ کانی غداۃ البین یوم تحمل لدا ثمرات الحی ناقف حنظلی، پھر شاعر اپنے گریہ وزاری کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کانی، ایسا محسوس کرتا ہوں، غداۃ البینی جدائی کی صبح، جب ہماری محبوبہ کا قافلہ یہاں سے گیا تھا تو کیسا تھا؟ غداۃ البین، غدات معنی صبح، بین کا معنی ہوتا ہے جدائی۔ یوم تحملو، تحملا بمعنی ارتحلا، گویا کہ سفر کے دن، جدائی کی صبح، خود کو میں ایسا محسوس کرتا تھا کہ لدا ثمرات الحی ناقف حنظلی، لدا کا معنی ہوتا ہے پاس، ثمرتن کا معنی ہوتا ہے خاردار درخت، حیٌ کا معنی ہوتا ہے قبیلہ، تو قبیلے کے خاردار درخت، قبیلے کے کانٹوں والے کیکر کے جو درخت ہوتے ہیں۔ نقفہ کا معنی ہوتا ہے پھل توڑنا، اور حنظل جو ہے ایک ایسے پھل کو کہتے ہیں کہ جس کو توڑتے ہی آنکھوں سے پانی نکلنے لگتا ہے۔ کانی غداۃ البین یوم تحمل، جس دن کے قافلے نے کوچ کی، جس دن قافلے نے سفر کیا، اس کی صبح میں خود کو قبیلے کے
خاردار درختوں کے پاس ایسے محسوس کر رہا تھا کہ گویا کہ میں حنظل پھل توڑ رہا ہوں۔ ان پھلوں کو توڑنے کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ تو جس دن قافلے نے سفر کیا اور رخت سفر باندھا، اس صبح کو میں اپنے قبیلے کے خاردار درختوں کے پاس کھڑے ہو کر کے اپنے محبوبہ کی یاد میں آنسو بہا رہا تھا، تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میں آنسو نہیں بہا رہا ہوں، درخت حنظل کے پھلوں کو توڑ رہا ہوں، جس کی وجہ سے مسلسل میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد وقوفاً بہا صحبی علیہ مطیہم یقولون لا تہلک اسن و تجملی، یقولون وقوفاً بہا صحبی علیہ مطیہم، وقفہ یقفو کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، اور وقوف جو ہے مصدر ہے، اور بہا میں وہی ثمرات الحی کہہ لیجیے، یا پھر ان مقامات کی جانب، یا محبوبہ کے گھر کے جو صحن ہے جس کا اوپر ذکر آیا ہے۔ وقوفاً بہا، یہاں پہ میرے دوست رکے ہوئے تھے، صاحب کی جمع صحب ہے جو وقوف کا فاعل ہے۔ علیہ مطیہم، علیہ یعنی من اجلی، مطی یہ مفعول بھی واقع ہے وقوفاً مصدر سے۔ تو کہا کہ وکانو واقفین فی ہذہ الاماکن من اجلی مطایہم، یہ لوگ اس مقام پہ میری خاطر اپنے سواریوں کو روکے ہوئے تھے۔ وقوفاً بہا صحبی علیہ مطیہم، میرے دوست ان مقامات پہ میرے خاطر اپنے سواریوں کو روکے ہوئے کہہ رہے تھے، لا تہلک اسن و تجملی، عصا کا معنی ہوتا ہے غم، اور تجملہ کا معنی ہوتا ہے صبر کرنا۔ تو میرے دوست میرے خاطر اپنے سواریوں کو روک کر مجھ سے کہہ رہے تھے کہ غم سے ہلاک مت ہو جانا، و تجملی، اور صبر سے کام لیتے رہنا۔ وَإِنَّ شِفَائِي أَبْرَةٌ مُحْرَقَةٌ فَهَلْ عِنْدَ رَسْمٍ دَارِسٍ مِّن مُعَوَّلِ، پھر شاعر نے کہا ہے کہ وَإِنَّ شِفَائِي، میں کیوں نہ رو کہ ان شفائی، بے شک میری شفا، عبرۃ محراقۃ، عبرۃ کا معنی ہوتا ہے آنسو، اور احراق یحرق احراقا، اس کا معنی ہوتا ہے بہا دینا۔ بے شک میری شفا تو انہی آنسوؤں سے ہے جو کہ بہائے جاتے ہیں، بہتے آنسوؤں ہی سے میری شفا ہے۔ فہل عند رسم دارس من معولی، پھر شاعر خود کو اور اپنی عقل کو مخاطب کر کے کہتا ہے، فہل عند رسم، رسم کا معنی ہوتا ہے نشان، دارس کا معنی ہوتا ہے مٹنا، اولا کا معنی ہوتا ہے اعتماد کرنا، اور معول کا معنی ہوتا ہے قابل اعتماد جگہ۔ تو کہا کیا مٹتے ہوئے نشانات کے پاس بھی کوئی قابل اعتماد جگہ ہوتی ہے کہ وہاں ہم روئے اور محبوب کے آنے کی اور واپسی کی امید لگائے بیٹھے؟ محض یہ جنون ہے کہ میں رو رہا ہوں اور خود کو تسلی دے رہا ہوں، ورنہ تو مٹتے ہوئے نشانات کے پاس تو رونے کی کوئی جگہ نہیں ہے، قابل اعتبار کوئی مکان ہے ہی نہیں۔ یہ 5 اشعار آج ہم نے پڑھے ہیں، انشاءاللہ باقی اشعار ہم دوسرے دن پڑھتے ہیں۔ 5-6 اشعار ہم نے پڑھے ہیں، باقی اگلے درس میں پڑھیں گے۔